तैयार कर लो, छोटा नहीं ये तो। अरे तीनों बच्चे मजलिस पढ़ते हैं। नहीं ये भी हाँ पक्का। ये नहा भी पड़ा है और सलाम भी वो बच्चे तो आपके वो अलग कैटेगरी। इसकी जितनी मुझे खुशी है ना, इस बहुत बच्चे ने खुशी है। बहुत। चलो إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. आपके पास में अगर भाई आ गया ठीक है है ना. बड़े آج میں ایک موقع پڑھنے کی جانا چاہوں گا. ایک صلوات. کیا کیا نہ تیرے دیدے خوبار نے دیکھا اے زینب کبریٰ. کیا کیا نہ تیرے دیدے خوبار نے دیکھا اے زینب کبریٰ. گویا سمٹائی تھی غموں درد کی دنیا اے زینب کبریٰ. وہ شام غریباں وہ مصائب کا اندھیرا یہ وقت عجب تھا. وہ شام غریباں وہ مصائب کا اندھیرا یہ وقت عجب تھا. سہمے ہوئے اطفال و خواتین کا سہارا اے زینب کبریٰ. بڑھ جاتی تھی کچھ اور تڑپ قلب حزین کی وہ خون کی بو تھی. بڑھ جاتی تھی کچھ اور تڑپ قلب حزین کی وہ خون کی بو تھی. آتا تھا جو مقتل سے ہوا کا کوئی جھونکا اے زینب کبریٰ. آفات و بلیات کے نرغے میں تھی اطرت جب دی تھی قیادت. آفات و بلیات کے نرغے میں تھی اطرت جب دی تھی قیادت. تھا تجھ پہ حسین ابن علی کو وہ بھروسہ اے زینب کبریٰ. پروردہ آغوش تیری آن و محمد تھے فخر ابوجہل. پروردہ آغوش تیری آن و محمد تھے فخر ابوجہل.
بچوں نے کیا شام کا لشکر کرتا ہو بالا اے زینب کبریٰ مقتل سے گزرتے ہوئے سجاد حزین کا کیا حال ہوا تھا مقتل سے گزرتے ہوئے سجاد حزین کا کیا حال ہوا تھا کیا جانیے بیمار کو کس طرح سنبھالا اے زینب کبریٰ ہر چند اسیری میں بڑے درد سہے تھے اور ہاتھ بندھے تھے ہر چند اسیری میں بڑے درد سہے تھے اور ہاتھ بندھے تھے دیتی رہی ہر گام امامت کو سہارا اے زینب کبریٰ تھی رات مظالم کی بڑی سخت اندھیری ہمت تھی یہ تیری تھی رات مظالم کی بڑی سخت اندھیری ہمت تھی یہ تیری پھیلا دیا پیغام حسینی کا اجالا اے زینب کبریٰ جب اہل عزا پرچم عباس کے نیچے ہو حشر میں وارد جب اہل عزا پرچم عباس کے نیچے ہو حشر میں وارد نوحہ ہو زبانوں پہ یہی ناز حزین کا اے زینب کبریٰ کیا کیا نہ تیرے دیدۂ خون بار نے دیکھا اے زینب کبریٰ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بابا زبن صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دربار یزیدی میں گوہر بار ہے زینب دربار یزیدی میں گوہر بار ہے زینب باطل سے مگر پر سرے پیکار
ہاتھوں تبلیغ امامت کی علمدار ہے زینب تکمیل شہادت ہوئی شبیر کے ہاتھوں تبلیغ امامت کی علمدار ہے زینب دربار یزیدی میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے سجاد جب دوبارہ اسیر جفا زنجیر اور طاق میں پھر مبتلا روح رسول پاک کو صدمے سے درد و علم بطول کو لا انتہا درد و علم بطول کو لا انتہا بولتا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے گردن میں طاق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے گردن میں طاق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے روئے پھوپھی کو دیکھ کر عابد بہار لذا اتنے میں ہو منہ پا کے چلی فوج نابکار آگے تو قید جاتے تھے سجاد نام تھا ان کے پیچھے ناقہ زینب جگر تھا ان کے پیچھے ناقہ زینب جگر اٹھا تھا دل میں درد قدم تھرتھراتے تھے محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچا فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ یہاں سے بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا شہر کا سر پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا شہر کا سر لے چلو وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائے روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کے روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو اٹھ کر قرین شجر جو پہنچی کشا بے اختیار آنکھوں سے آنسو آیا نظر جو خون شہنشاہ لپٹی شجر سے خار سلطان لپٹی شجر سے خار سلطان چلاتی تھی کہ
جان ہنسی نکلی جا جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر بولا کوئی شکی کہ تجھے کیا نہیں زینب یہی ہے عاشق سلطان بیربر زینب یہی ہے عاشق سلطان بیربر مدت سے سوچ وارث تشنکا یہ خوار حسین علیہ السلام ہے یہ خوار حسین علیہ السلام ہے سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بات پہنچا قریب دختر خاتون انس آہنی جو ہاتھ میں کبے چاک مارا شک نے فرق پہ زینب کے ناک مارا شکی نے فرق پہ زینب کے ناک غش آ گیا زمین پہ ترا کے گر پڑی سر پر لگی یہ ضرب کے تیورا کے گر پڑی سر پر لگی یہ ضرب کے تیورا کے گر پڑی اے سر گروہ آل اے بابا مصیبت سر پر اڑا او خاک عذابہ مصیبت تازہ ستم یہ اور ہوا مصیبت زینب نے کی جہاں سے قضا و مصیبت زینب نے کی جہاں سے قضا و مصیبت سامان غور زینب دلگیر کی جلد پھوپھی کے دفن کی تدبیر کی جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کی سجاد جب دوبارہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کر کے ہدیہ کیجیے تمام افغانستان کے مرحومین ہمارے عراق کے مرحومین علماء شہداء صالحین کی
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لنصرهم لقدير. صلوات پڑھیے محمد میزان گرامی، اسلام کے اوپر بہت زیادہ الزامات ہیں. ماضی کے الزامات یہ تھے کہ اسلام ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں تو قرآن لے کے پھیلایا گیا. حال میں پچھلے 2-3 دہائیوں سے الزام ہے کہ اسلام مترادف ہے ٹیررزم کا، اور جتنے بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ سب مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہی ٹیررسٹ ہوتے ہیں. تو غیر مسلم ممالک میں یہ ایک تمہید بنا دی گئی کہ جو پکڑا گیا انسان کسی دہشت گردی میں تو اس کے نام پر یہی لگا دیا گیا کہ تو مسلمان ہے. تو اس ملک میں بھی کئی لوگ یہاں پکڑے گئے جن کے خلاف مقدمے بھی ہوئے اور جن کو جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے. یہاں کی خفیہ ایجنسی نے اپنے کچھ پوائنٹس اسکور کرنے کے لیے کام کر دیے تھے، دکھانے کے لیے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ثابت نہیں کر پائے. لیکن بہرحال پوری دنیا میں جو ہماری امیج بن گئی ہے وہ یہی ہے. اور اسلام خود بذات خود کئی جگہ قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی جاتی ہے، خاص کر کے یہ مبصرین جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور مختلف میڈیا پر آتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا ایکسپرٹ بتاتے ہیں، اور شاید وہ 2 آیت بھی قرآن کی نہیں جانتے ہیں، لیکن کچھ چھانٹ کے 2-3 آیتیں سورہ توبہ کی نکال کے پیش کر دیتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمشرکین، کہ آپ ان سے جہاد کیجئے اور ان سے اتنا جہاد کیجئے کہ ان کو جب تک فتنہ ختم نہ ہو تب تک ان سے لڑتے رہیے. لیکن ہر آیت اور ہر سورہ کی ایک شان نزول ہے اور ایک تمہید ہے. اس کے بعد اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آئیے آج کی ایک مختصر سی گفتگو میں اسلام کے اس فلسفے کے اوپر گفتگو کی جائے کہ کیا آیا دین یہی چاہتا ہے کہ ہم لڑیں؟ کیا دین کی یہی فلسفی ہے؟ دین کا یہی خیال ہے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لڑتے رہنا چاہیے؟ اور جہاد، لفظ جہاد تو بہت ہی وسیع ہے، بلکہ قتال کی بات کی جائے تو اگر اس کی گفتگو کی جائے تو اس میں بھی جو قتال ہوئے ہیں، اور یہ بآسانی سے لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی امن پسند تھے، رحمت للعالمین تھے، اخلاق تو مرقع تھے، 80 سے اوپر جنگیں ان کی حیات طیبہ میں ہیں. یا سرایا، وہ ہوتی ہیں جنگیں کہ جس میں پیغمبر خود نہیں تشریف لے جاتے تھے، فوج کو بھیجتے تھے اور وہ لڑتی تھی.
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دین امن پسند ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس؟ پیس تو کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے، یہاں تو جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے۔ 21 سال میں کتنی جنگیں ہوتی تھی، سرایا ہوتے تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور مسلمان بیچارے، اور بیچارہ ہی کہنا چاہیے ان کو، کہ ان کو یہ تمیز نہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے، تو وہ اسی پہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس۔ پھر دوسرے واقعات ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کا کہیں کارٹون بن جاتا ہے، تو کارٹون پر، حالانکہ اس نے آپ کو کارٹون بنا کر اسی پر آمادہ کیا تھا کہ آپ اس کے رد عمل میں وہ ثابت کر دیں جو اس نے کارٹون میں بنایا، اور انہوں نے ثابت کر دیا، آگ لگا دی، آگزنی کری، لڑائی کی، جھگڑے کیے، ایمبیسی پہ حملے کیے، جو جو کیا آپ جانتے ہیں۔ تو آخر کار بدنام اسلام ہوا۔ اصل میں تو اسلام وہ ہے ہی نہیں جس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر کارٹون میں پیغمبر کے خلاف کوئی چیز چھپ رہی ہے تو آپ اس سے مطمئن رہیے کہ یہ کارٹون کچھ نہیں ہے جو اولاد پیغمبر کے سامنے ان سے کہا گیا ہے ان کے بزرگوں کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کو یہ جا بجا ملے گا کہ خود امام سے بے ادبی کی ہے، اور امام سے بے ادبی ہی نہیں کی ہے، جد امجد امام کو، والد کو، نانا کو، سب کو برا کہا۔ اور یہ سب ہے، یہ لعنت نہیں ہے، یہ گالیاں ہیں۔ ذرا آپ صبر و تحمل اسلام دیکھیے کہ جو حامل اسلام ہے، جو حامل روح اسلام، اس نے نہ کوئی تشدد کیا، اس نے نہ کوئی مزاحمت کی، بلکہ اس نے اخلاق پیغمبر سے انہی لوگوں کے دل جیت لیے جو ان کے خلاف بول رہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام، حقیقی اسلام جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ اسلام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ اور ہے یہ فرق، کیونکہ جب اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو اب جو اخلاق ملا ہے وہ بنی امیہ کا ملا ہے، محمد کا اخلاق نہیں ملا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں فوراً شور شرابہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اس کو جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ذرا توجہ دی جائے کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی گئی ہے، اذن دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہو گیا ہے کہ وہ قتال کریں، جنگ کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تو ان کی نصرت کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ لفظ اذن جو ہے یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کبھی پابندی تھی کہ جس کے بعد اجازت دی گئی۔ کسی چیز کے لیے کہا جائے کہ آج آپ کو اجازت ہے یہ کرنی، تو اس کا مطلب پہلے پابندی تھی اور آج آپ کو اجازت دے دی گئی۔ تو پابندی پہلے لگا دی گئی تھی، اجازت بعد میں دی گئی ہے، اور اس میں بھی ایک شرط لگائی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب تک ظلم آپ پر نہ ہو جائے، آپ کو قتال کرنے کا حق نہیں ہے۔ پہلے آپ کو ظلم ہو جائے گا تب قتال کا موقع آئے گا کہ آپ بھی جنگ کریں، اور یہ بالکل فطری ہے کہ جب تک آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں آپ کو بھی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ پر ظلم کر دیا جائے اور پھر بھی اسلام کہے کہ نہیں تم قتال نہ کرو، تو یہ دین میں بزدلی پیدا کر دے گا کہ لوگ بہرحال یہ سوچیں گے کہ یہ اچھا دین ہم نے اختیار کیا کہ ظلم پہ ظلم سہتے جاؤ اور بدلہ نہ لو۔ اسی لیے دوسری آیت قرآن کی کہتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُكُمْ، کہ دیکھو تمہارے لیے قصاص لینا جو ہے وہی حیات ہے، یعنی دل میں وہ چیزیں نہ رہ جائیں کہ جس سے تمہیں یہ خیال ہو۔ آج پوری ریسرچ ہے اور ڈپریشن اور کیا کیا ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ڈاکٹر دوا دیتے ہیں اور
سائیکولوجیکل انالیسس ہوتی ہے جو ہوتا ہے، اس ڈپریشن کی ایک وجہ شاید یہی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کسی کے ساتھ چاہے فزیکل ظلم نہ ہوا ہو، زبانی ظلم ہو گیا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قصاص لینا تمہاری حیات سے منسلک ہے، تمہیں قصاص لینا چاہیے۔ تو اب اگر ظلم ہو جائے تو ظلم ہونے کے بعد شرط لگا دی گئی ہے، اب اجازت دی گئی ہے کہ جب تک ظلم نہیں ہوا ہے جنگ کی ابتدا تم نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، اور جب ظلم ہو جائے گا تب تمہیں قتال کی اجازت ہے۔ اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ بس لڑ جاؤ بھڑ جاؤ، لفظ اجازت میں اتنی وسعت ہے، اذن میں اتنی وسعت ہے کہ جو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اب اجازت دی گئی ہے، اور اس میں بھی کب تک لڑنا ہے اس کی بھی حدیں طے کر دی گئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بس لڑتے ہی چلے جائیں، تو ساری حدود ادھر کی بھی طے کر دی گئی ہیں کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب تک عدل قائم نہ ہو جائے، جب تک سکون نہ ہو جائے، جب تک لوگوں کی جان مال عزت اور ظلم کا دفاع نہ ہو جائے، ظلم ختم نہ کیا جا سکے، تب تک لڑنا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ 20-25 سال تک لڑتے رہیں، نہیں، جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اب ظلم ختم ہو گیا ہے، فتنہ ختم ہو گیا ہے، فتنہ کرنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، آپ کو جنگ روکنی پڑے گی۔ اب ایک لمحے کے لیے بھی جنگ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اتنے نازک مرحلے میں کہ کب لڑنا ہے اور کب رکنا ہے، بس ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب جنگ کی گھمسان ہوتی ہے اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو لڑنے والا بھی جوش میں ہوتا ہے، اور مقابل جو اس کے لڑنے کے لیے دشمن آتا ہے وہ بھی جوش میں ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں یہ طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ تلوار روک دینی ہے یا چلاتے رہنا ہے۔ بس یہاں آ کر کے قدرت نے ایک اور انتظام کیا ہے کہ دیکھو اگر جہاد کی بات کرتے ہو تو اتنے نازک مرحلے پر جذبات کی اس کیفیت میں تمہیں ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے ہم نے شرط لگا دی ہے کہ تم جب جہاد کرو گے تو دیکھو ایک معصوم تمہارا سرپرست ہونا چاہیے، تاکہ وہ طے کرے کب لڑنا ہے اور کب جنگ کو روک دینا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب جب یہ کیفیت ہے تو آپ سوچیں کہ اس میں پہلے اجازت، یعنی شرط لگ گئی کہ پہلے ظلم ہوگا، یعنی جب تک ظلم نہیں ہوگا تب تک جنگ نہیں ہوگی۔ اگر یہی صرف یہ ایک آیت سارے ممالک طے کر لیں، ہر ملک یہ طے کر لے کہ بس فقط اس آیت پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو جب تک ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک دوسرا ملک ظلم نہ کرے یہ ملک اس سے لڑے گا نہیں، وہ ان کے انتظار میں رہیں گے کہ یہ ظلم کریں، یہ ان کے انتظار میں رہیں گے کہ وہ ظلم کریں۔ جب دونوں طرف سے ظلم ہوگا نہیں تو جنگ کی کیفیت ہی نہیں ہوگی، جب جنگ کی کیفیت نہیں ہوگی تو لڑائی نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں جتنے پیس کے موومنٹ چل رہے ہیں اور جتنا شور مچ رہا ہے، میری رائے ان کو یہی ہے کہ بس قرآن کی اس آیت کو سمجھ لو اور اسی پر اگر عمل کر لو گے تو کوئی ملک ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں، کیونکہ وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب حملہ ہو تب ہم لڑیں گے، یہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حملہ ہو تب ہم لڑیں گے۔ ہر پڑوسی ملک ہمسایہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا، انتظار رہے گا کہ جب ظلم ہوگا تب لڑیں گے، اور جب ظلم اگر نہیں ہوا تو کیوں لڑیں گے، ہم لڑ ہی نہیں سکتے، شرط یہ لگ گئی ہے۔ تو آج جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام دیا گیا ہے وہ اصل میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نہیں ہے، وہ ڈپارٹمنٹ آف آفنس بن گیا۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تب ہوگا جب وہ اس آیت پر عمل کرے، ڈیفنس تو تب ہوگا جب حملہ ہو، اور اگر حملہ نہیں ہو رہا تو ڈیفنس کی ضرورت نہیں۔ تو خربوں ڈالر جو پوری دنیا میں اسی کے اوپر خرچہ کیے جا رہے ہیں کہ کہیں اس ملک نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمارا تو قلع کما ہو جائے گا اور ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہٰذا ہم یہ بنائیں وہ بنائیں، دفاع کے سامان کریں، فوج تیار کریں، ساری چیزیں کریں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کی۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، اسی قرآن کی آیت نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بس جیسے ہی ظلم ہوا
آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فوج کتنی بڑی ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اسلحے کیسے ہیں، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ بس اب حکم ہو گیا ہے تو آپ قتال کیجئے۔ تو آپ جیتیں گے کیسے اگر آپ کے پاس فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، سامان نہیں ہے؟ آپ لڑ کے جیتیں گے کیسے؟ تو وہاں آ کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ نصرت کا انتظام کر دے گا۔ تو جب اللہ تمہارے ساتھ ہو لڑنے کے لیے اور نصرت کا انتظام کر دے تو کون سا اسلحہ اور کون سے سپاہیوں کی ضرورت ہو؟ یعنی یہ جنگ مظلومیت کی جنگ ہوگی کہ آپ کے اوپر ظلم ہوگا، آپ ہو گئے مظلوم، مظلوم کا ساتھ اللہ دے گا، نہ اسلحے کی ضرورت ہے، نہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اسی لیے آپ اگر غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے 40 برس تو وہ ہیں کہ جس میں خاموش، اور 13 برس مکے کے ہیں۔ ہجرت سے قبل مظالم کیا تب نہیں ہو رہے؟ بلال کے سینے پر جلتا ہوا دھوپ میں رکھا ہوا پتھر گرم رکھا جاتا تھا اور دبایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے ایک نہیں، عمار کے ساتھ بھی ہوتا تھا، دوسرے اصحاب پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا، خود حضرت ختمی مرتبت کے ساتھ مظالم ہوئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر جانور کی اجڑی رکھ دی گئی ہے، آنتیں رکھ دی گئی ہیں، یہ ظلم ہوا ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، خس و خاشاک پھینکا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے، تو ظلم تو ہو چکا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب تک پابندی لگی تھی، ہجرت سے قبل پابندی تھی کہ تم لڑ نہیں سکتے ہو۔ تو اگر لڑ نہیں سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک ظلم ہو رہا ہے سہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر اسلام کا مقصد ہی لڑائی ہوتا تو پہلے دن سے پیغمبر کو لڑ جانا چاہیے، پہلے دن سے ہی جنگ کر لینی چاہیے تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مکے میں تو پیغمبر کے پاس فوج نہیں تھی، سپاہی نہیں تھے، اسلحے نہیں تھے، گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے، تیر و تبر نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، پیغمبر تنہا تھے، لڑتے کیسے؟ اور کیوں کر کامیاب ہوتے؟ اکیلا انسان ان قریش میں کفار کے درمیان، مکے میں وہیں ان کا گھر ہے، وہاں ان کو رہنا ہے، تو کیسے لڑ لیتے؟ مگر میں کہوں گا کہ اگر لڑنا چاہتے پیغمبر تو ان کے پاس وہی سپاہی تھا جو ہر جنگ میں کامیاب ہوتا، جس کے صدقے میں اسلام نے ساری جنگیں جیتی ہیں، وہ وہیں تھا مکے میں ساتھ، اس کی تو پرورش کی ہے پیغمبر۔ تو جب وہ ساتھ میں تھا اور ابو طالب جیسی شخصیت تھی تو پیغمبر وہاں بھی فتح یاب ہوتے اگر لڑتے، لیکن یہاں اجازت نہیں ملی، نہیں لڑے، ہجرت تک کر لی، ہجرت حبشہ کی کر لی، حبشہ سے پلٹ کے آئے ہیں تو مدینے آئے ہیں، یعنی اچھا خاصا وفد جناب جعفر کے ساتھ بھیج دیا۔ اب اس کے بعد ہجرت ہو گئی۔ اچھا، ہجرت ہو گئی تو آتے ہی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اب آ گئے ہیں، اپنا شہر ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا اقتدار ہے، اوس و خزرج کے قبیلے ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، مل جل کر کے سب کو فوجیں تیار کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پہلے سال 2 مسجدیں بنائیں، پہلے سال جو کام کیا گیا ہے وہ 2 مساجد بنا دی گئی، یعنی اسلام کا مقصد ہی الگ ہے۔ اگر جنگ کا مقصد ہوتا تو آتے ہی فوج کی تیاری ہوتی۔ مسجد بنا کر کے اسلام نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہمارا اول مقصد خدا کی رضا کو قبول کرنا ہے، دنیا سے جنگ نہیں۔ تو مسجد بن گئی۔ دوسری ہجری میں اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی، اور بہت سے کام کیے ہیں۔ مہاجرین کے لیے گھر بھی بن گئے، ان کے انصار کے گھروں میں تقسیم ہو گئی، ان کی میراث بھی تقسیم ہو گئی، گھر بنا دیے۔ ابھی بھی جنگ کی کوئی تیاری نہیں۔ اب پہلی جنگ ہوتی ہے تو بھائی اگر آپ نے تیاری کر لی ہوتی، لڑنے کے لیے تیار ہوتے، اسلحے آپ کے پاس ہوتے، فوج آپ کے پاس ہوتی تو لڑ لیتے۔ لیکن وہاں جا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 313 بدر میں نکلے ہیں تو ذرا سوچئے فوج کیسی ہے۔ بس 1 منٹ کی توجہ اس پر دے لیجئے
نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے۔ 313 سپاہی ہیں جن کو لے کے پیغمبر بدر کے کنویں تک گئے ہیں لڑنے کے لیے۔ 313 میں 13 گھوڑے ہیں، 13 تلواریں ہیں، 13 تلواریں، یعنی بقیہ کے 300 لوگ ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، تو کیسے لڑ رہے ہیں؟ یہ لاٹھی ڈنڈے، یہ درختوں کی شاخیں یہ لے کے نکلے ہیں، اس سے جنگ ہوتی ہے۔ ادھر 1300 کا لشکر ہے جو سیر و سیراب اور اسلحے سے لیس، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہاں ہے 2 گھوڑے، جنگ کی سواری ہے گھوڑا، امن کی سواری ہے اونٹ، 2 اونٹ ہیں، تو فوج تو اسے آپ نہیں کہہ سکتے، اسے آپ طاقت تو نہیں کہہ سکتے، اسے آپ جنگ کی تیاری تو نہیں کہہ سکتے، اسے آپ دفاع بھی نہیں کہہ سکتے ایک طرح سے۔ یہ تو ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، لہذا لڑ رہے ہیں، ورنہ یہ لڑتے بھی نہیں، یہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ لڑیں، ان کی فوج بھی اس قابل نہیں ہے۔ لیکن آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری نصرت کریں گے، اگر تم ایمان لائے ہو، مظلوم ہو تو دیکھو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ بدر میں ہم نے فرشتے بھیج دیے، اور فرشتے بھیج دیے تو بھائی فرشتے آ کے اگر لڑ رہے ہیں تو ذرا سوچئے کہ جو عام فوجی ہے وہ تو خوش ہو گیا ہوگا کہ چلو ہماری اللہ نے مدد کر دی، لیکن ایک ایسا سپاہی ہے اسلام کا کہ جس کے دل میں شاید یہ خیال آیا ہو کہ پروردگار تم نے کیوں بھیجا، میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی تھا، ارے میں ہی لڑ لیتا ان سے۔ تو شاید میں کہتا ہوں ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ جس فرشتے کو بھیجا وہ ان کی شکل میں بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو ظاہری عناصر کو اگر نظروں میں رکھیں تو کم سے کم 1000 کے ایک لشکر کے مقابلے میں 313 مسلح سپاہی نہیں، تو فتح تو ان کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ اسی 313 کو وہ کامیابی عطا کی کہ باطل ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ تو اتنے طاقتور ہیں، حالانکہ دیکھنے میں تو بڑے کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں وہ قوت استقامت پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہم کو پیچھے ہٹا دیا اور ہمارے بڑے بڑوں کو قتل کر کے چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ نصرت کرنے کے لیے آتا ہے اور انسان راہ خدا میں نکلتا ہے دفاع کے لیے، تو اس میں اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت اور قلت کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہی فلسفہ حسین نے کربلا میں پیش کیا کہ ہم 72 سہی، ہم بھوکے پیاسے سہی، ہم فوج آدھا سے گھرے سہی، ہم تنے تنہا سہی، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے سہی، ہمارے یہاں وہ مقدرات عصمت سہی جو کبھی میدان میں آئی نہیں ہے، ہمارے یہاں بوڑھا بزرگ 90 سال کا سہی، اور ہمارے یہاں اس بے سر و سامانی میں ایک جنگل میں ہمیں گھیر دیا گیا ہے، لیکن جب تک ظلم نہیں ہوگا ہم بولیں گے نہیں، لیکن ظلم کی اگر ابتدا ہو جائے گی تو دیکھو یہ پیاسے ایسا لڑیں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ یہ مقابلہ دوسرا ہے۔ اور میں کہوں گا بدر میں خدا تو نے فرشتے بھیج دیے، یہاں فرشتہ آیا اور یہ اس منزل پہ تھے کہ انہوں نے لوٹا دیا، اے جبریل یہ امتحان کا وقت، چلے جاؤ۔ میں کہوں گا جبریل نے کہا ہوگا اے حسین، ارے میں نے بھی چکی پیسی ہے، اے حسین میں نے بھی آپ کا جھولا جھلایا ہے، اے آقا ارے خنجر چلے جبریل دیکھ لے، یہ ناممکن ہے۔ مگر میں کہوں گا کہ اکیلے جبریل نہ تھے، زعفر جن کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنے ملائکہ اور جنات تھے کہ زمین کربلا پر تل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ عالم معنی میں اگر دیکھا
دیکھا جاتا تو کوئی جگہ نہیں تھی کہ جو مددگار نہ پہنچے ہو. لہذا زعفر جن کہتے ہیں کہ میں حسین سے بہت دور تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا مجمع تھا، ہر جن کا ایک سردار تھا جو آگے بڑھتا تھا حسین پلٹا دیتے تھے، نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. پھر آگے دوسرا بڑھتا تھا، حسین واپس کر دیتے تھے. زعفر کہتے ہیں میں گیا لیکن مجھے آقا نے کہا اے زعفر آج وہ دن نہیں ہے کہ تم میری مدد کرو گے، اے زعفر چلے جاؤ. کہتے ہیں انبیاء آئے، موسیٰ آئے، سب نے آ کے دیکھا حسین اتنا بڑا مارکا سر کرنے جا رہے تھے. ایک ہی میں نے دیکھا جبریل آئے ہیں. حسین نے کہا اب سایہ نہ کرنا جبریل، اب معلوم ہوا کہ آخری جنگ شروع ہو گئی ہے. زعفر جن کہتے ہیں کہ میں لڑنا دیکھتا رہا، صحرا سے تھوڑی دور نکلا، آواز حسین آئی، آواز حسین پہ لبیک کہا لیکن حسین نے منع کر دیا. ارے آخری جنگ جب لڑ رہے تھے حسین کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی. آپ کو معلوم ہے ادھر حسین شہید ہوئے، ادھر زعفر نے صحرا میں اپنے سر کو پتھروں پہ مارنا شروع کر دیا. ارے میں کس قابل، میں حسین کی نصرت نہ کر سکتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا. لے کے داغ سینے پر شاہ کی جدائی کا، حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا. قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا، قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا. کربلا کے میدان پر فاطمہ کی جائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی. موت کے بیاباں میں زندگی کا ماتم ہے، ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا ماتم ہے. آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے، آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے. ایک بہن کے حصے میں ہر کسی کا ماتم ہے، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا. بھائی کیا سناؤں میں ہم پہ کیا ستم گزرے، بعد عصر عاشورا بے کفن تھے سب لاشیں، شام غم کے جاتے ہی موت کے بڑے سائے، شام غم کے جاتے ہی موت کے بڑے سائے. چھن گئی ردا میری بھائی جل گئے خیمے،
اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا۔ کربلا بھائی ہر قدم قیامت تھی، بیردار سن بستا راہ شام سے گزری، بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی، بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی، ہر قدم دعا یہ تھی کاش موت آ جاتی، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا۔ آپ سے جدا ہو کر جب مدینہ جاؤں گی، جا کے ماں کی تربت پر مرثیہ سناؤں گی، کربلا کے مقتل میں کیا ہوا بتاؤں گی، کربلا کے مقتل میں کیا ہوا بتاؤں گی، بھائی اپنے بازو کے نیل بھی دکھاؤں گی، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی۔ یا حسین 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 کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، اپنے بربادیوں کو گوارا کیا، ہوں میں ڈوبے گناہوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا برا گلستان، کربلا تیری اجر چمن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قصر ظالم کبھی قید خانہ کبھی، نوک نیزہ کبھی تازیانہ کبھی، کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر محن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن
راستے جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قبر قاسم سے ہے یوں مکاتب بھی تیری شادی کو جس طرح بن میں ہوئی کوئی شہر کبھی پھول باقی نہیں ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی چادر نہ تھی کیسی بے داد تھی ہاتھ ہوٹے ہوئے بھی نہ آزاد تھی کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفنوں کفن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے حسین 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 I think it's turned off from the base. On behalf of all those people in the trust, on behalf of all the Muslims,